پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 36 to 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا، اور عبادت کرو، اللہ کی، ولا اور نہ، تشرکو تم شریک کرو، بہی ساتھ اس کے، شیئن کسی چیز کو، وبالوالدین اور ساتھ والدین کے، احساناً احسان کرنا، وبذی القربیٰ اور ساتھ قرابت داروں کے، والیتامیٰ اور یتیموں کے، والمساکین اور مسکینوں کے، والجاری اور پڑوسی، ذی القربیٰ قرابت دار کے، والجاری اور پڑوسی، الجنبی اجنبی کے، والصاحبی اور ساتھی، بالجنبی پہلو کے، وابن السبیل اور مسافر راہگیر کے، وما اور جن کے، ملکت مالک ہوئے، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی تمہارے غلام اور لونڈی، ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، من اسے جو، کانا ہو، مختالاً خود پسند، فخورا فخر کرنے والا۔ آیت نمبر 37۔ الذین وہ لوگ جو، یبخلون بخل کرتے ہیں، ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں، الناس لوگوں کو، بالبخل بخل کا، ویکتمون اور وہ چھپاتے ہیں، ما اس کو جو، آتاہم اللہ دیا انہیں اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، وآتدنا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہیناً رسوا کرنے والا۔ والذین اور وہ جو، ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، رعاء الناس دکھانے کے لیے لوگوں کو، ولا اور نہیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، ولا اور نہ، بالیوم الآخر آخری دن پر، ومن تو اور جو کوئی، یکن الشیطان ہو جو کوئی ہو شیطان، لہو اس کا، قریناً ساتھی، فساء تو کتنا برا ہے، قریناً ساتھی۔ آیت نمبر 39۔ وماذا اور کیا آفت آتی، علیہم ان پر، لو اگر، آمنوا وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے، مما اس میں سے جو، رزقہم اللہ رزق دیا انہیں اللہ نے، وکانا اور ہے، اللہ اللہ، بہم انہیں، علیماً خوب جاننے والا۔ آیت نمبر 40۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یظلم نہیں وہ ظلم کرتا، مثقال برابر، ذرۃ ذرے کے، وان اور اگر، تکو ہو، حسنۃ ایک نیکی، یضاعفھا وہ دو گنا کر دے گا اسے، ویؤتی اور وہ دے گا، من لدنہ اپنے پاس سے، اجراً اجر، عظیماً بہت بڑا۔ ایک ایک آیت دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 36۔ یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک احسان کرو، اور رشتہ داروں سے، اور یتیموں سے، اور مسکینوں سے، اور قرابت دار ہمسائے سے، اور اجنبی ہمسائے سے، اور پہلو کے ساتھی سے، اور راہ کے مسافر سے،
اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام کنیز، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ بہت خوبصورت آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، پہلا حکم، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ شریک کرنے کا مطلب کسی کو اللہ کا ہمسر بنانا، کسی کو اللہ کے قریب کر دینا، کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دینا۔ تو کسی کو بھی شریک نہیں کرو اس کی عبادت میں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ دوسرا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے فرض سے زیادہ کرنا، جتنا فرض ہے اس سے زیادہ کرو۔ اگر وہ برا سلوک بھی کرتے ہیں، کوئی ناپسندیدہ بات بھی ہوتی ہے، تب بھی ان کے ساتھ احسان کرو، اچھے سے اچھا سلوک کرو، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ہمیشہ جتنا فرض ہے ہمارا، اس سے بڑھ کر کرنے کا حکم دیا گیا۔ دیکھیے، سیدھے اللہ کی عبادت کے بعد اس کے بعد میں بندوں میں سب سے پہلے ماں باپ کا ذکر آیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، یتیموں سے اچھا سلوک کرو، مسکینوں سے اچھا سلوک کرو۔ پھر رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں کا الگ الگ ذکر ہوا کہ رشتہ دار پڑوسیوں سے بھی اچھا احسان کرو، اور اجنبی ہمسائے یعنی جو پڑوسیوں کو آپ نہیں جانتے ان کے ساتھ بھی احسان کرو، اور پہلو کے ساتھی یعنی جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ پھر راہ کے مسافر ہوتے ہیں جو ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں آتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی مسافر ہے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی جو لونڈی، کنیز، غلام جو بھی تمہارے گھر میں ہیں، سرونٹس جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ پھر فرما دیا گیا کہ اللہ ناپسند کرتا ہے، پسند نہیں کرتا کسی بھی تکبر کرنے والوں کو، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا، جو خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ تو حکم دیا گیا کہ ان سب کے ساتھ احسان کرو، اور پھر بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کس کو پسند نہیں کرتے۔ آیت نمبر 37 میں فرمایا، جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں، بخیلی مطلب کہ کنجوسی کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، خود بھی کنجوس ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ خرچ مت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے، یعنی اللہ نے جتنا مال اور دولت دے رکھا ہے انسان کو، وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دیا ہے، اسے چھپا لیتے ہیں، یعنی دوسروں پہ ظاہر نہیں کرتے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ کہیں سامنے والا مانگنے نہ لگے۔ ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے، کیونکہ وہ چھپا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا دیا ہے اس کو چھپا رہے ہیں، اس لیے ان کو کافر کہا گیا یہاں پر، اور ان کے لیے انجام بتایا گیا کہ کیا انجام ہوگا۔ کیا گناہ ہے؟ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں، یعنی کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے، جبکہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا ہوتا ہے، جو بھی ان کے پاس ہے وہ ان کا خود کا نہیں ہے، اللہ نے انہیں دیا ہے، اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہ تم بھی اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو، کرنے سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، تو یہ جو چھپانا ہے یہ کفر کرنا ہے، یہاں پر کفر کہا گیا ہے اس چھپانے کو۔ انجام ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے، اللہ نے ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے، ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دیں گے ان کی اس بات پہ، کیونکہ اللہ نے ان کو اتنا مال دیا اور وہ اسے خرچ نہیں کرتے۔ پھر آیت نمبر 38 سورہ النساء کی، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اوپر ذکر آیا کہ وہ خرچ نہیں کرتے، اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو تو وہ بدترین ساتھی ہے۔ یہاں بتا دیا گیا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا دوست شیطان کو بنایا ہوتا ہے، قرین جو ہے
شیطان جو ہے ہم بالکل پاس جو سب سے جو رہتا ہے اس کو قرین یعنی بہت قریب ساتھی، قریبی ساتھی، تو جو شیطان ہے اس کو انہوں نے اپنا قریبی ساتھی بنایا ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ قیامت کے دن پر اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ لوگ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ جو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے، اپنے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا ساتھی شیطان کو بنایا ہوا ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ اگر اپنا مال خرچ کرتے بھی ہیں تو وہ اللہ کے لیے نہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ دنیا ان کی تعریف کرے، ایسے لوگ اللہ کے لیے نہیں خرچ کرتے، کیونکہ ان کو نہ اللہ پر ایمان ہوتا ہے نہ قیامت کے دن پر، یعنی ان کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انہیں بے وقوفی لگتا ہے، تو اس لیے وہ صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور ان سب چیزوں پہ یقین نہیں کرتے، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، ان کو بس دنیا ہی سب کچھ لگتی ہے، اور نہ اللہ کے وجود کا یقین ہوتا ہے اور نہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین۔ اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو تو وہ بدترین ساتھی ہے، یعنی یہ لوگوں نے اپنا دوست جو ہے وہ شیطان کو بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ساتھی بنا رکھا ہے۔ وہ بدترین ساتھی ہے کیونکہ وہ خود تو جہنم میں جائے گا ہی، ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر جائے گا۔ یعنی جو لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا گیا کیونکہ وہ ان کو یقین نہیں ہوتا قیامت پر، اللہ پر، اس وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 39 سورہ النساء کی، بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حیرت کر رہے ہیں کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے، یعنی یہ تو ان کے لیے اچھا ہی ہوتا، یعنی اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے تو انہیں فائدہ ہی فائدہ ہوتا، دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوتی اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی رضا اور جنت ملتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، یعنی ایمان بھی لے آتے اور خرچ بھی کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی اگر لوگ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لا کر اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ ہی نے انہیں دے رکھا ہے تو انہیں فائدہ ہوتا اور اللہ کی رضا بھی ملتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تو سب کو جاننے والا ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کون کس کے لیے خرچ کر رہا ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایک کو جاننے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 40، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے، اجر عظیم دیتا ہے۔ یعنی جو بھی اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے، تھوڑا بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر ضرور دیں گے۔ اور ظلم کرنا مطلب کوئی نیکی کر رہا ہے اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ نہیں دے رہے تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کریں، کوئی ذرے برابر بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر اسے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، وہ جانتے ہیں کون کس نیت سے کام کر رہا ہے، اور جو پورے ایمان کے ساتھ خالص صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اس کو اس کا بدلہ دیتا ہے، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ یعنی جتنا بندہ ڈیزرو کرتا ہے، اللہ بندے کے اخلاص کی وجہ سے اپنے فضل سے اور زیادہ بدلہ دیتا ہے، یعنی 10 نیکی سے لے کر 700 نیکی تک بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اجر دیتا ہے بندے کو، اگر بندے کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔